السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آموزشی بازیابی 2022-23 لازمی طور پر رکھی جانے والی چیزیں یا ریکارڈز۔ آموزشی بازیابی کے مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ اساتذہ کرام اندراجات کم سے کم رکھیں اور پڑھائی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اپنا وقت اندراجات کو رکھنے میں صرف کرنے کے بجائے بچوں کی پڑھائی یا ان کی آموزش پر توجہ دیں۔ اس لیے چند ہی چیزیں ہیں جو لازمی طور پر ہمیں رکھنی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے روزانہ ڈائری، نمبر 2 معلم کا انفرادی اندراج، اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں رکھے جانے والے ہر مضمون کے آموزشی محاصل کی فہرست۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں پر تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1 روزانہ ڈائری۔ کالمز آپ دیکھ لیجیے: روز و تاریخ، وقفہ، جماعت، مضمون، محاصل کا نمبر، سرگرمی نمبر اور سرگرمیاں۔ مثال کے طور پر میں آج یعنی 18 اگست کو چہارم جماعت کے لیے علم ریاضی میں دوسری آموزشی محاصل کی سرگرمی نمبر 2.1 2.2 حل کراتا ہوں۔ پنجم جماعت کے لیے تیسری آموزشی محاصل کی سرگرمی نمبر 3.1 3.2 3.3 3.4۔ اسی طرح ششم سائنس کے لیے 3.1، ششم علم ریاضی کے لیے 2.6۔ اسی طرح مختلف سرگرمیاں مختلف وقفوں میں کرتا ہوں۔ تو میری جو ڈائری ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ پہلے وقفے میں نے جماعت پنجم کے لیے محاصل نمبر 3 کی پہلی سرگرمی، اس کا سرگرمی کا نمبر یہاں ڈال دیا میں نے، سرگرمی کو مختصراً یہاں پر لکھ دیا۔ پوری سرگرمی کی تفصیلات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سرگرمی کیا ہے، اتنا کافی ہے۔ دوسرا پیریڈ میرے لیے آف تھا، میں نے آفس کا کام کیا، لکھ دیا۔ اسی طرح تمام پیریڈز میں محاصل نمبر ڈالیے۔ البتہ ہمارے پاس محاصل کی فہرست ہونی چاہیے اور یہ فہرست اساتذہ کی رہنما کتاب میں موجود ہے۔ اگر رہنما کتاب نہیں ہے تو اس کی ایک فہرست کا جھرکس نکال کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن پہلے 2 وقفے اجتماعی ورزش تھی، میں نے اجتماعی ورزش لکھ دیا، اور باقی وقفوں میں جس جماعت کو جو محاصل تعلیم میں نے سکھایا وہ اور جو سرگرمی سکھائی اس سرگرمی کا نمبر اور اس سرگرمی کی مختصر تفصیل لکھ دیجیے۔ ہماری روزانہ کارکردگی کے لیے اتنا رکھنا کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں منصوبہ سبق یا لیسن پلان رکھنے کی ضرورت ہے؟ 2 اگست کو DSCRT کے ذریعے سے ایک ویڈیو کانفرنس بنائی گئی جس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ روزانہ ڈائری رکھنا کافی ہے، لیسن پلان یا منصوبہ سبق لکھنے کی یا اس کا جھرکس رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ جو سرگرمیاں ہم لیسن پلان میں یا منصوبہ سبق میں لکھیں گے وہ تمام اساتذہ کی رہنما کتاب میں موجود ہیں۔ اگر رہنما کتاب موجود نہ ہو تو اس کا PDF ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو طلبہ کی اکتسابی صفحات میں بھی اس کی مختصراً تفصیلات دی گئی ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کو دوبارہ لکھنے میں یا اس کا جھرکس رکھنے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ ایک لازمی طور پر رکھنا کافی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں رکھنی چاہیے وہ ہر FA کے لیے معلم کا انفرادی اندراج۔ اس پر ہم تھوڑی سی تفصیلات دیکھ لیں گے۔ دیکھیے، ہر آموزشی محاصل کے لیے اس کی سطحیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اکتسابی محاصل نمبر 1 ہے، جماعت چہارم کا 9,999 تک کے اعداد کو مقامی قیمت کے استعمال کے ساتھ پڑھنا۔ اس میں طالب علم کس سطح پر ہے یا 9,999 تک پڑھنے لکھنے میں طالب علم کتنی مہارت رکھتا ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اس کی تدریس ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان اعداد کو پڑھنے لکھنے کا طریقہ مختلف مثالوں کے ذریعے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد طالب علم کی جو اکتسابی سرگرمیوں کی کتاب ہے، اکتسابی صفحات ہیں، اس پر طلبہ کرتے ہیں۔ اس دوران ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سرگرمی کو ختم ہونے کے بعد محاسباتی سرگرمی پائی جاتی ہے، اس محاسباتی سرگرمی کو مکمل کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ صرف 2 ہندسی اعداد پڑھ اور لکھ سکتا ہے، یا 3 ہندسی اعداد بھی پڑھ اور لکھ سکتا ہے، یا 4 ہندسی اعداد بھی پڑھ اور لکھ سکتا ہے، یا اس سے زیادہ 5 ہندسی اعداد بھی وہ پڑھ یا لکھ سکتا ہے۔ ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ محاسبہ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو محاسباتی صفحہ دیا گیا ہے اس کو بچوں کے ذریعے سے انفرادی حل کرائیں، انفرادی طور پر حل کرائیں۔ اگر محاسباتی صفحہ نہیں ہے تو جو اکتسابی سرگرمیاں دی گئی ان کو حل کرنے کے دوران ہم مشاہدہ کریں۔ اگر اس کے ذریعے سے بھی ہم جان نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مختصر ٹیسٹ لیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ ٹیسٹ لے کر ہم دیکھیں کہ ان 4 سطحوں میں سے طالب علم کس سطح پر ہے۔ بچے سے کہیں کہ وہ خود اپنا محاسبہ کرے اور اس کو نشان لگائے۔ بچہ معلم کے سامنے اس کو نشان لگائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس محاسبہ کرنے کی جتنی بھی ٹولز ہم نے استعمال کیے ہیں، جیسے محاسباتی صفحہ ہے، یا ہمارا لیا گیا ٹیسٹ ہے، یا گفتگو کرنا ہے تو بچوں کے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے معلوم کر لیا کہ بچہ کس سطح میں ہے۔ جیسے آموزشی محاصل نمبر 1 میں آموزشی محاصل نمبر یہاں دیا گیا ہے 9999 تک پڑھنے میں۔ اسیمہ لڑکی ہے، وہ تیسری سطح پر ہے، یعنی وہ صرف 4 ہندسی اعداد کو پڑھ اور لکھ سکتی ہے، 5 ہندسی اعداد وہ پڑھ اور لکھ نہیں سکتی۔ تو میں نے اس کو یہاں پر نشان لگایا۔ اور اسی طرح سے آموزشی محاصل نمبر 2، جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 5 ہندسی اعداد پر جمع کرنا، اس سلسلے میں وہ 5 ہندسی اعداد کو دہائی کے ساتھ جمع کر سکتی ہے، تو میں نے یہاں پر نشان لگایا۔ تیسری سطح میں ہے۔ چوتھی سطح اس کی یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں 5 ہندسی اعداد پر مبنی جمع کے مسائل کا اطلاق کرتے ہوئے حل کرنا۔ یہ کام وہ نہیں کر سکتی ہے، صرف دہائی تک جمع کر سکتی ہے، تو میں نے مشاہدے سے معلوم کیا ہے، تو اس کو میں نے تیسری سطح پر رکھ دیا، اور اس کو بھی تیسری سطح پر رکھ دیا۔ یہ تیسری یا چوتھی جس سطح میں ہے، اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ طالب علم کس سطح پر ہے۔ اب یفے کے مارکس کا اندراج ہمیں کرنے کے لیے میں نے ہر سطح کے لیے 5 نمبرات دیے ہیں۔ یہ 5 نمبرات دینا ضروری نہیں، آپ 1 2 3 4 بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یفے کے مارکس یہاں پر لکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ورنہ مارکس دینا ضروری بھی نہیں، کیونکہ یہ اندراج کے طور پر ہمیں رکھنا ہے کہ وہ کس گریڈ میں ہے، والدین کو ہمیں بتانا ہے، صرف ایک مقصد کے لیے ہم یہاں پر نمبرات دیں گے۔ اسی طرح تمام طلبہ کا میں نے محاسبہ کیا اور اس کو کس سطح میں ہے اس کو نشان لگایا۔ کیونکہ علم ریاضی میں آموزشی محاصل کم ہے، اس لیے FA1 کے لیے میں نے 3 آموزشی محاصل لیے ہیں۔ اگر زیادہ آموزشی محاصل ہو جاتے ہیں 5 اور 6 تو اتنے ہی یہاں کالم بڑھا کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ ہر آموزشی محاصل میں بچہ کس سطح پر ہے، کیونکہ اس مہینے کے ختم ہونے تک یعنی نشان لگانے سے پہلے ہمیں اس کی سطح جان کر اگلی سطح پر لانے کے لیے بھی ان کو سرگرمیاں انجام دینی پڑتی ہیں، اس لیے یہ سطح کا جاننا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ یہ سطحیں کور مضامین میں 4 ہیں اور اردو میں 3 بنائی گئی ہیں۔ یہ دوسرا اور اہم اندراج ہے جو ہمیں رکھنا ہے۔ تیسرا ایک چیز جو ہمیں رکھنی ہے وہ آموزشی محاصل کی فہرست ہے۔ یہ ایک بورڈ بنا کے ہمیں یا بلیک بورڈ پر اس طرح کا اسکیچ بنا کے ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں رکھنا ہے کہ اردو میں 10 محاصل ہیں، اب تک کتنے محاصل ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے۔ اگر آپ کے 5 محاصل کمپلیٹ ہیں تو یہاں پر 5 لکھ دیں گے، اگر آپ نے 2 ہی کمپلیٹ کیا ہے تو 2 لکھ دیں گے۔ تیسرا ختم ہونے کے بعد اس کو مٹا کر آپ یہاں پر 3 لکھ دیں گے۔ اسی طرح تمام مضامین کے محاصل کا یہاں پر ہونا ضروری ہے تاکہ وزٹ کو جو بھی آئے یا ہم خود ہی دیکھ لیں تو ہمارے کتنے محاصل ختم ہوئے ہیں اور کتنے باقی ہیں ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں لازماً ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مزید اگر اس سلسلے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس سوال کو ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔